خوش آمدید آپ کے ڈیلی ہوراسکوپ چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے 23 جولائی کے دن کے بارے میں اور جانیں گے ستارے اور سیارے آپ کے لیے کیا پیغام لائے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ برج حمل، خوش قسمت نمبر 5، خوش قسمت رنگ سرخ، اسلامی اسم اعظم یا اللہ ہو، صدقہ گوشت، وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 786 مرتبہ۔ برج حمل، آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کے مالی حالات میں بہتری آئے گی اور آپ کو نئے مالی مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا اور آپ کو پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت اور لگن کی وجہ سے آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے لیے مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج چوتھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ مشتری 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ ظاہرہ 5ویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مریخ 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ زائل 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام اور محنت کا صلہ ملے گا۔ برج ثور، خوش قسمت نمبر 4، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رزاق ہو، صدقہ اناج، وظیفہ یا رزاق ہو یا کریم ہو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حی ہو یا قیوم ہو برحمتک استغیث 313 مرتبہ۔ برج ثور، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں استحکام آئے گا اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ چاند 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ ظاہرہ 4تھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی آئے گی۔ عطارد 2رے گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ زائل 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ برج جوزہ، خوش قسمت نمبر 6، خوش قسمت رنگ پیلا، اسلامی اسم اعظم یا علیم ہو، صدقہ کتابیں، وظیفہ یا علیم ہو یا خبیر ہو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا 500 مرتبہ۔ برج جوزہ، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 2رے گھر میں،
مالی حالات بہتر ہوں گے۔ چاند 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشتری 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مریخ 10ویں گھر میں پیشے ورانہ زندگی میں توانائی آئے گی۔ عطارد 1لے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ زائل 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ برج سرطان، خوش قسمت نمبر 2، خوش قسمت رنگ چاندی، اسلامی اسم اعظم یا شافی، صدقہ دودھ، وظیفہ یا شافی یا کافی 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 1000 مرتبہ۔ برج سرطان، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور مالی منصوبہ بندی کرنے سے گریز کریں۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج 1لے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ، چاند 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ مشتری 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ ظاہرہ 2 گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مریخ 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ زائل 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں استحکام آئے گا۔ برج اسد، خوش قسمت نمبر 1، خوش قسمت رنگ سنہری، اسلامی اسم اعظم یا جبارو، صدقہ شہد، وظیفہ یا جبارو یا قہارو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 1000 مرتبہ۔ برج اسد، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گی۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مشتری 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں خوشحالی آئے گی۔ ظاہرہ 1لے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مریخ 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ عطارد 4ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی آئے گی۔ زائل 6ٹھے گھر میں پیشے ورانہ زندگی میں استحکام اور محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ برج سنبلہ، خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا حکیم و، صدقہ سبزیاں، وظیفہ یا حکیم و یا علیم و 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیث 313 مرتبہ۔ برج سنبلہ، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج 4ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ چاند 2 گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مشتری 6ٹھے گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔
ظاہرہ 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوں گے۔ مریخ 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں توانائی آئے گی۔ عطارد 10ویں گھر میں پیشے ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ زائل 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں استحکام آئے گا۔ برج میزان، خوش قسمت نمبر 3، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا عادلو، صدقہ کپڑے، وظیفہ یا عادلو یا حق کو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ لا الہ الا روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ برج میزان، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کی ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع، آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج پہلے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ، چاند چوتھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگے۔ مشتری 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ ظاہرہ 2 گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مریخ 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ زائل 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں استحکام آئے گا۔ برج عقرب، خوش قسمت نمبر 9، خوش قسمت رنگ کالا، اسلامی اسم اعظم یا کہارو، صدقہ کھجور، وظیفہ یا کہارو یا جبارو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 786 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ برج عقرب، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی موقع ملیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت توجہ دیں۔ سفر کے مواقع ملیں گے اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 10ویں گھر میں پیشے ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مریخ 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ زائل 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ برج قوس، خوش قسمت نمبر 8، خوش قسمت رنگ جامنی، اسلامی اسم اعظم یا واسعو، صدقہ پھل، وظیفہ یا واسعو یا علیمو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا قیومو برحمتک استغیثو 313 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ برج قوس، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ ستاروں کی پوزیشن، سورج 8ویں گھر میں مالی حالات استحکام رہیں گے۔ چاند 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ مشتری 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوں گے۔ مریخ 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوں گے۔ عطارد 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ زائل 2رے گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔
برج جتی، خوش قسمت نمبر 6، خوش قسمت رنگ بھورا، اسلامی اسم اعظم یا صبورو، صدقہ چاول، وظیفہ یا صبورو یا شکورو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا 500 مرتبہ۔ برج جتی، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری ہوگی۔ چاند 10ویں گھر میں، پیشے وارانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مشتری 2 گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ مریخ 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ عطارد 6 گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ زائن 1 گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ برج دلو، خوش قسمت نمبر 4، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا ولیو، صدقہ پانی، وظیفہ یا ولیو یا نصیر 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 786 مرتبہ۔ برج دلو، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ جیسے کہ بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 6 گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 1 گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ظاہرہ 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ مریخ 2 گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ عطارد 5ویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ زائل 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ برج حوت، خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رحیمو، صدقہ مچھلی، وظیفہ یا رحیمو یا کریمو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا قیومو برحمتک استغیثو 313 مرتبہ۔ برج حوت، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 5ویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ چاند 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ مشتری 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 6 گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ مریخ 1 گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 4 گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ زائل 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ یہ تھی 23 جولائی 2024 کے لیے تمام برجوں کی تفصیلی پیشن گوئیاں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیشن گوئیاں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا مزید معلومات چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔